ناظرین، روس کے افغانستان میں داخلے کے بعد بیگرام ایئر بیس پر دوسرے روز روسی فوجی نے رن وے کے ایک طرف 5 بیگ پڑے دیکھے۔ پہلے تو اس نے کوئی نوٹس نہ لیا، تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی گن کی نوک اس میں گھسیڑی تو زمین پر خون بہنے لگا۔ ماہرین کو بلا کر تمام بیگ کھولے گئے تو ہر ایک میں روسی فوجی بند تھا۔ قبائلیوں نے ان کے پیٹ سے چمڑی کاٹ لی تھی، تاہم وہ زندہ تھے، ان کے گھٹنے گردنوں کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ یہ روسی حکمرانوں کے لیے ایسا ہی پیغام تھا جو 143 سال قبل 1842 میں افغان قبائلی چیف نے برطانوی جنرل کو دیا تھا۔ اس وقت برطانوی جنرل نے افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء کی شرائط قبائلی کمانڈر کے سامنے رکھی۔ ابھی جنرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمانڈر نے قہقہ لگایا۔ برطانوی جنرل حیران ہوتے ہوئے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ افغانستان سے کیسے نکل سکیں گے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا کتنا آسان تھا، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں سے نکل کیسے سکیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ کو تباہ کرنے والا روس یا پھر رشیا کے ٹکڑے کرنے والا افغانستان ہے، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو، مجھ کو، میرا مطلب پاکستان کو اور انڈیا کو، بر صغیر کو بھی بچانے والے افغانی ہیں۔ جو حشر افغانیوں نے برطانیہ یا پھر برٹش امپائر کا کیا، اس کا آدھا بھی ان دونوں امریکہ اور روس کے ساتھ نہیں ہوا۔ ناظرین، افغانستان کو بر صغیر کی دفاعی لائن بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ ہم سے پہلے ہماری جنگ افغانیوں نے پہلے لڑی۔ تو چلیں ناظرین، چلتے ہیں آج کے حیران کن ٹاپک افغانستان ورسز برٹش امپائر کی طرف۔ ناظرین، کوہ ہندو کش ہمالیہ اور پامیر کے درمیان موجود مردان جفاکش کا مسکن افغانستان 1838 میں پہلی مرتبہ عالمی نقشے پر دکھائی دیا۔ اس سے پہلے اس نام کے کسی ملک کا وجود نہیں ملتا، البتہ ولایت ہرات، ولایت کابل یا ولایت قندھار نام کی مختلف ولایتیں ضرور موجود، جن میں سے کسی ایک کو تب بھی افغانستان کہہ دیا جاتا تھا۔ مختلف ادوار میں یہاں ایرانی، ہندوستانی اور برطانوی حکومتیں قائم رہیں، لیکن دوام کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ فرنگیوں نے جب مغلوں کو مفتوح کیا تو انہوں نے افغانستان کو بھی ہندوستان کا ایک حصہ جانتے ہوئے مادر ملکہ برطانیہ کے ماتحت جانا، لیکن انہیں ہندوستان کے برعکس یہاں بہت مختلف اور ہولناک تجربات سے گزرنا پڑا۔ جب کبھی یہاں انگریز قابض ہوئے، مفتوحہ علاقے ان کے حلق میں ہڈی کی طرح اٹک جاتے، جنہیں نہ نگلتے بنتی اور نہ ہی اگلتے۔ فرنگیوں کی ہر مہم جوئی کا انجام کچھ عرصہ قبضہ برقرار رکھنے کے بعد ایک تباہ کن پسپائی کی صورت میں ہی برآمد ہوتا رہا۔ طویل اور تلخ تجربات نے بالآخر انگریزوں کو یہ عقل دی کہ افغانستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1899 میں سلطنت انگلشیہ کا ایک وفد کابل پہنچا، جس نے برطانوی ہند اور افغانستان کی سرحدات کا تعین کیا۔ اس کمیشن کی متعین کردہ افغانستان کی جنوبی اور مشرقی سرحدات کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، اور کم و بیش یہی ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بھی ہے۔ ناظرین، مردان کوہستان نے اپنے قبائلی عزم کو ہی ہمیشہ اپنے نظام حیات پر غالب رکھا، قبیلوں میں بٹ کر زندہ رہے، جرگہ سسٹم کو رواج دیا، صرف ان کی طرف مائل ہوئے جن سے ان قبائلیوں کی قربت تھی، گویا ان کی مکمل دنیا ان کا قبیلہ اور خاندان اس کی اکائی تھی۔ 21ویں صدی میں بھی افغان معاشرے پر یہی طرز حیات غالب دکھائی دیتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی، نظریات، تمدن، غرض کسی بھی نوعیت کا کوئی انقلاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جدیدیت سنگلاخ پہاڑوں سے سر ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہی۔ دشوار گزار اور عام انسان کے لیے ناقابل عبور راستوں، سنگلاخ اور سربکف پہاڑوں نے صدیوں سے افغانوں کی مقامی معاشرت کو غیر افغانی نظریات کی الغار سے محفوظ رکھا۔
لیکن افسوس کہ جدیدیت کے ثمرات سے بھی انہیں کبھی بہرہ مند نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی سخت کوش حملہ آور سنگلاخ چٹانوں کو چیرتا ہوا یہاں تک پہنچ ہی گیا تو اس میں اتنا دم خم ہی باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ مقامی قبیلیوں کی جوابی یلغار کا سامنا کر پاتا۔ اسلام واحد دین مبین ہے جس کو ان لوگوں نے دل و جان سے قبول کیا اور اسے اپنا فخر بھی مانتے ہیں۔ انگریزوں کو یہ فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی کہ روسی افواج کبھی نہ کبھی افغانستان کے راستے، جس کی سرحدوں کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا، ہندوستان میں داخل ہو جائیں گی، اور فی الوقت فرنگی استعمار براہ راست روس کی زار شاہی سے ٹکرانے کی قوت بھی نہیں رکھتا تھا۔ البتہ انگریزوں کو اس علاقے میں اپنی سرحدوں کے تعین کی فکر ضرور ہوئی تاکہ وہ کم از کم روس کو ان سرحدوں تک پابند رکھ سکیں۔ اپنے منصوبے لڑاؤ، حکومت کرو کا آغاز انگریزوں نے افغانستان کی قبائلی چپکلش کو ہوا دے کر کیا۔ ان کا قدیم طریقہ کار یہ ہے، ایک قبیلے کے سردار کو تحائف کے ذریعے اپنا ہمنوا بنا کر دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنے کی فرنگی پالیسی کامیابی سے جاری تھی۔ 1812 میں سدوزئی قبیلے کے شاہ شجاع نے تخت کابل پر قبضہ کر لیا، جس کے 7 سال بعد بارکزئی قبیلے کے دوست محمد خان نے شاہ شجاع کا تختہ الٹ دیا۔ شاہ شجاع بھاگ کر انگریزوں کی پناہ میں پہنچا اور لدھیانہ پنجاب میں انگریزوں کے نمک خور کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ 1863 تک دوست محمد خان امیر افغانستان رہا۔ ناظرین، دوست محمد خان کی اس طویل بادشاہت کا راز اس کی چالاکی اور ہوشیاری تھی۔ اس نے انگریزوں کو آخر دم تک یقین دلائے رکھا کہ وہ ان کا سب سے بڑا نمک حلال ہے۔ خیر، انگریزوں کے اپنے مفادات تھے۔ انہوں نے دوست محمد کی طرف سے دوستی کی پیشکش کو طویل عرصے تک اس لیے برداشت کیا کہ فی الوقت انگریز افغانستان پر لشکر کشی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا تھا۔ انگریز شاید کچھ اور صبر بھی کر لیتے۔ روس کے لیے جب فارس نے خلاف توقع اپنے دروازے کھول دیے اور روسی تہران پہنچ گئے تو انگریزوں کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ان سے پہلے روس ہی افغانستان پر قبضہ نہ جما لے، اور انگریز محسوس کر رہے تھے کہ زار شاہی کے منہ زور لشکری درہ خیبر کو عبور کرنے کے بعد پھر خلیج تک کہیں نہیں رکیں گے، کیونکہ گرم پانیوں تک رسائی ان کا دیرینہ خواب ہے۔ جی ہاں ناظرین، گرم پانیوں تک رسائی ان سب کا دیرینہ خواب ہے، الحمدللہ۔ خیر، برطانوی فوجیں 1830 میں خلیج فارس کے جزیرے پر لنگر انداز ہو گئیں اور انگریزوں نے کلکتہ سے بحری پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ 1 اکتوبر 1839 کو لارڈ آکلینڈ نے شملہ میں افغانستان کے خلاف اعلان جنگ بھی داغ دیا، جس کے تحت آرمی آف انڈس حملے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ انگریزوں نے حسب روایت اس حملے کے لیے عجیب و غریب قسم کی الزام تراشی کی، جس میں کہا گیا کہ امیر افغانستان دوست محمد نے برطانیہ کے پرانے دوست مہاراجہ رنجیت سنگھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور وہ فارس کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ خیر، انگریزوں کی سوچ یہ تھی کہ وہ پنجاب اور پشاور سے بخیریت گزر گئے تو کابل تک کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ پنجاب میں ان کا دیرینہ دوست مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی سپاہ سمیت استقبال کے لیے موجود تھا۔ انگریزوں نے سندھی افواج کو خالصہ افواج کی معاونت سے آگے بڑھایا، ان کا سربراہ شاہ شجاع کو بنایا تاکہ افغانوں کو بھی تسلی رہے کہ انگریز نہیں، دراصل ان کا اپنا ہی سابقہ حکمران شاہ شجاع کابل کے موجودہ حکمران دوست محمد سے، جس نے شاہ شجاع سے تخت چھینا تھا، اپنا بدلہ لینے آ رہا ہے۔ ناظرین، امیر دوست محمد خان نے جب اس لشکر جرار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے انگریزوں کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کابل سے فرار ہو کر ان کا قیدی بن گیا، جبکہ انگریز لاؤ لشکر اور شاہ شجاع سمیت یہاں پہنچ گئے اور 16,500 کا لشکر کابل میں ڈیرے جما کر بیٹھ گیا۔ انگریزوں کو تو یہی امید تھی کہ مقامی آبادی شاہ شجاع کا استقبال کرے گی، لیکن یہاں گنگا الٹی بہ رہی تھی۔ افغانوں کو جہاں امیر دوست محمد کی بزدلی پر غصہ تھا، وہاں شاہ شجاع کی بغیرتی پر بھی سیخ پات ہے، جو انگریز لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں آ گیا تھا۔ دوست محمد تو ان کے اختیار سے باہر انگریز کا قیدی تھا،
اور وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ البتہ شاہ شجاع کے خلاف انہوں نے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کیا۔ افغانوں نے خود کو گھروں میں مقید کر لیا اور انگریزی لشکر کو مزہ چکھانے کے لیے مناسب وقت کے منتظر ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اکا دکا انگریزوں کا شکار کرنا بھی شروع کر دیا۔ انگریز کمانڈر کو جب افغانوں کے قہر و غضب کا اندازہ ہوا تو اس نے شاہ برطانیہ کو ایک خط کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کر کے اگلے احکامات طلب کرتے ہوئے درخواست کی کہ برطانوی فوج کی تعداد میں کم از کم 2 گنا اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ فوجیوں پر سخت خوف طاری ہے، وہ چھاؤنی سے باہر کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ شاہ برطانیہ کے لیے مزید فوج کی کمک بھیجنا ممکن نہیں تھا، جبکہ فوج کا مورال روز بروز گرنے لگا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے آکلینڈ نے وطن واپسی کو ترجیح دی اور یہ منصوبہ طے پایا کہ 1841 کے موسم سرما کا انتظار کیا جائے تاکہ موسم کی شدت کا فائدہ اٹھا کر برطانوی فوج بحفاظت نکل سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف تو برطانوی لشکر جرار پسپائی کے اقدامات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف افغان ان 16,500 لشکریوں کو افغانستان میں مداخلت کا مزہ چکھانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ انگریزوں نے بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنا چاہی۔ وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اپنی توپوں کے مورچے بنانے اور پیدل لشکر کو بحفاظت درمیان سے گزارنے کی حکمت عملی اپنا رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی گنتی روز بروز کم ہوتی جا رہی۔ افغان گھوڑ سوار پیدل انگریزوں کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور موقع پاتے ہی انہیں دبوچ لیتے۔ انگریز مارے جاتے، ان کا اسباب لوٹ کر افغانی راہ فرار اختیار کرتے۔ اچانک حملوں اور شب خون کے خوف میں مبتلا برطانوی سپاہی نفسیاتی مریض بننے لگے تھے۔ ان کی کوئی بھی جنگی تدبیر کام نہ آ رہی تھی اور اس بھاگتی ہوئی فوج کا افغانی حملہ آوروں نے مسلسل تعاقب کر کے اسے تہ و تیغ کر ڈالا۔ جلال آباد پہنچنے تک 16,500 فوج میں سے صرف 2 شدید زخمی باقی بچے تھے۔ افغانوں کو امید تھی کہ ان میں سے ایک ضرور برطانوی ہند کے اہلکاروں کو اس لشکر جرار کے انجام سے آگاہ کرے گا، اور ان کی سوچ صحیح ثابت ہوئی۔ ایک سپاہی راستے میں مارا گیا، جبکہ دوسرے نے پشاور پہنچ کر اپنے آقاؤں کو ساری رام کہانی سنائی۔ لیکن انگریزوں سے نپٹنے کے بعد افغانوں نے شاہ شجاع کو گھیر لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار ڈالا۔ دوست محمد دوبارہ واپس آیا اور اس نے افغانوں سے معافی مانگی اور پھر افغانستان کی تعمیر و ترقی کا آغاز کیا۔ ناظرین، انگریزوں نے آئندہ کے لیے افغانستان پر مہم جوئی سے توبہ کی اور دوبارہ اپنے عرصہ اقتدار میں کبھی اس غلطی کو نہیں دہرایا۔ ناظرین، افغانیوں کی اس جیت، ہمیشہ کی جیت، آدھی دنیا سے جیت جانے کی جیت کی وجہ کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے اور اہل حق کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔